میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں، کہہ کر کہ یوں تیرا میرا ان کو نہ بانٹیے، ہم ہیں سبھی حسین کے، ہر آنکھ کا چمکتا تارا حسین، ارماں ہے وہ رسول کا پیارا حسین، جی چاہتا ہے کربلا کی مٹی کو چوم دو، ہر سمت ہر جگہ دلارا حسین۔ اور میں ایک ہندو دھرم گرو، ایک برہمن ہوں، میں امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا، انہوں نے کسی کے بھی دل کو دکھانے کی اجازت نہیں دی۔ امام حسین علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے یہ کسی ایک دین تک محدود نہیں رہنا کہ امام حسین علیہ السلام کو کسی ایک دین تک محدود کر کے رکھنا، مجھے لگتا ہے ان کے کردار کے ساتھ انصاف، ان کی جو قربانی ہے، ان کی جو شہادت ہے، وہ اپنے لیے نہیں، وہ جانتے تھے کہ ان کی شہادت ہوگی، لیکن جانتے ہوئے بھی انہوں نے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا، گھر چھوڑ دیا وعدہ مولا نہیں چھوڑا، قربانی اسلام کا جذبات نہیں چھوڑا، کیسا وہ نمازی ہے کوئی ہم کو بتائے، سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا۔ السلام علیکم، دا ڈیجیٹل براڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں میزبان نبیلہ بمش۔ کیا عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ آج 10 محرم الحرام ہے، شہادت امام حسین ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بڑے گرو جی آچاریہ پرمود کرشنم۔ سب سے پہلے میں آپ سے سوال یہ کروں گی کہ کیا امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ شہادت دنیا کے لیے امن کا پیغام ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی شہادت اپنے آپ میں بہت بڑا مقام رکھتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت دنیا میں سب سے بڑا مقام رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جنگ، ان کی لڑائی، ان کی ذاتی لڑائی نہیں تھی، ان کے اپنے نجی مفاد کے لیے لڑائی تھی، ان کے کسی فائدے کی لڑائی تھی۔ اور وہ جو جنگ ہے، کربلا کی جو جنگ ہے، وہ ستا کی جنگ نہیں، وہ سیاست کی جنگ نہیں، وہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، وہ سچ کی جنگ ہے، حق کی جنگ ہے۔ اور جو سچ کے لیے لڑتا ہے، جو سچ کی طرفداری کرتا ہے، وہی انصاف کی طرفداری کرتا ہے۔ جو سچ کے ساتھ ہے وہی انصاف کے ساتھ ہے، جو انصاف کے ساتھ ہے وہی امام حسین۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیے گا، انہوں نے کسی کے بھی دل کو دکھانے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے جو جو ان کے دشمن ہیں، جو ان کی جان کے دشمن ہیں، ان سے بھی کوئی غلط ویوہار نہیں کیا، ان سے بھی انہیں بھی اچھی باتیں بتائی۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو امام حسین پوری ان کی زندگی دیکھیے گا، جس طرح امام حسین علیہ السلام کی زندگی گزری ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ جب سے ان کی پیدائش اور اس کے بعد ان کی شہادت، اس کے بیچ میں جو بھی ہے، اس میں سب ایسی باتیں ہوئی ہیں، ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو ایک روحانی انڈیکیشن دیتی، ڈیوائن انڈیکیشن، وہ روحانیت کو گرو جی، آپ نے حسین علیہ السلام کی زندگی کی بات کی، تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم امام حسین کو اپنا رول ماڈل کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایک تو دیکھیے، میں آپ کو بتانا چاہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے یہ کسی ایک دین تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ امام حسین ایک دین تک محدود نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی صوفی سنت
रसूल, फकीर, अवतार, पैगंबर, ऋषि मुनि और महात्मा, वो किसी एक कौम के लिए नहीं आता है, किसी एक सूबे के लिए नहीं आता, किसी एक मुल्क की सरहदों में भी महदूद नहीं, वो पूरी इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, पूरी कायनात। इसीलिए मुझे लगता है कि आज आप पाकिस्तान से जुड़ी, पाकिस्तान से मैं हिंदुस्तान में, और मैं एक हिंदू धर्म गुरु, एक ब्राह्मण हूँ, जी, और मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करता हूँ। ये उनकी शख्सियत की, ये उनके किरदार का मसला है, वो सच के साथ है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो दीन है वो सच का दूसरा नाम ही दीन है। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है, और जो सनातन है वो सबका है। तो जब सनातन सबका है तो मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो बात है, उनके जो मैसेज हैं, उनकी जो बातें हैं, उनका जो किरदार है, वो मुझे पूरा सनातन से मैच करता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी एक दीन तक महदूद करके रखना, मुझे लगता है उनके किरदार के साथ इंसाफ। तो मैंने एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मैंने लिखा भी था कि कहकर के यूं तेरा मेरा उनको न बांट, कहकर के यूं तेरा मेरा उनको न बांटिए, हम हैं सभी हुसैन के, हमारा हुसैन है। हर आंख का चमकता तारा हुसैन, अरमां है वो रसूल का प्यारा हुसैन। जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लो, जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लो, हर संत हर जगह दुलारा हुसैन। तो मुझे लगता है कि उनकी जो कुर्बानी है, उनकी जो शहादत है, वो अपने लिए नहीं, इसलिए वो काबिल एहतराम है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया के एक इस तरह की उनकी शख्सियत रही है। मुझे कहीं पूरी दुनिया में अगर मैं नजर डालता हूँ तो मोहब्बत का पैगाम, खिदमत का पैगाम और इबादत का पैगाम जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया है, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती। बहुत खूबसूरत बात आपने की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक मसलक के नहीं हैं। एक और अहम सवाल ये कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है, उनकी ज़िंदगी को अगर हम देखें तो कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जानते थे कि उनकी शहादत होगी, लेकिन जानते हुए भी उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा, हक का साथ नहीं छोड़ा, घर छोड़ दिया वादाए मौला नहीं छोड़ा, घर छोड़ दिया वादाए मौला नहीं छोड़ा, कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा, जज्बा नहीं छोड़ा। कैसा वो नमाजी है कोई हमको बताए, कैसा वो नमाजी कोई हमको बताए, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि शहादत होगी, लेकिन किसी गलत बात का साथ किसी के भी ऊपर। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरा साथ दो, उन्होंने कहा भी मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, जो मेरे साथ आए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का की जो जंग है, करबला की जो जंग है, अगर देखा जाए तो उसमें जो जुल्म हुए हैं वो बहुत दिल दहलाने वाले हुए, लेकिन इमाम हुसैन अपने रास्ते से नहीं हटे। उसी का नतीजा है, उसी का परिणाम है कि पूरे मुल्क में नहीं, आपके में नहीं, दूसरे मुल्कों में नहीं, पूरी दुनिया में इमाम हुसैन की जीत का सबसे बड़ा जो उदाहरण है, सबसे बड़ी मिसाल पता है क्या है?
آپ کہیں بھی جائیے، کہیں بھی جائیے، جو لوگ امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں وہ بھی، جو لوگ نہیں مانتے وہ بھی، وہ اپنے بچوں کے نام یزید نہیں رکھتے. بے شک. اور دنیا کے ہر گھر میں، گلی گلی میں، محلے محلے میں آپ کو حسین مل جائے. یہ سب سے بڑی جیت کی مثال ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہر گھر میں موجود. اور جہاں ان کے نام کے بچے نہیں ملیں گے وہاں ان کے خیالات کے. میں آپ کو بہت خوبصورت بات کی آپ نے. حضرت امام حسین علیہ السلام کسی الگ مسلک کے نہیں ہیں. پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمانوں کے وہ امام، پوری انسانیت کے وہ امام. تو جیسا آپ نے کہا گرو جی کہ وہ جانتے تھے کہ میری شہادت ہوگی، لیکن پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے سچ کہنے سے. تو وہ سچ کا ساتھ دیتے رہے. تو ان کی زندگی کا یہ پہلو جب ہم دیکھتے ہیں، اور آج دنیا کو اگر ہم دیکھیں، جو ظلم جبر ہے، جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، تو اس کو ہم اپنے آپ کو کیسے ایسے بنائیں کہ ہم امام حسین کی طرح سچ کا ساتھ دیں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. دیکھیے، پہلی بات تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو صرف مسلمانوں تک محدود کرنا ٹھیک. جی. وہ انسانوں کے رہبر، انسان کے، بے شک. پوری انسانیت کے لیے آئے، اور جو انسانیت کے لیے آتا وہی فرشتہ کہلاتا. وہی اب جس طرح ان کی زندگی ہے، تو یہ جو ظلم زبردستی اور ظلم زبر کی جو بات آپ کہہ رہی ہیں، جہاں ظلم ہے، جہاں زبردستی ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہاں دھرم نہیں ہو سکتا. جہاں محبت ہے، جہاں خلوص ہے، جہاں پیار ہے، جہاں سدبھاونا ہے، جہاں دینے کا جذبہ ہے، جہاں لینے کا جذبہ ہے، لینے کا خیال ہے، لینے کی نیت ہے، وہاں دین کیسے ہوگا؟ جہاں دینے کا جذبہ ہے، بانٹنے کا جذبہ ہے، وہاں دین ہے، وہ دین ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے ایک میسج دیا پوری دنیا کو، پوری کائنات کو، پوری مانوتا کو، پوری انسانیت کو، کہ جو تمہارے پاس ہے اسے بانٹ دو. اب تمہارے پاس جو ہے اسی کو تو بانٹو. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ محبت. انہوں نے محبت بانٹ دی. جن کے پاس نفرت تھی انہوں نے نفرت بانٹ دی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس پر تھوڑا نہیں، بہت سنجیدگی سے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ دین آخر ہے کیا؟ جی. کیا ظلم کرنے کا نام دین ہے؟ کیا بادشاہت کا نام دین ہے؟ کیا حکومت کرنے کا نام دین ہے؟ یا محبت کرنے کا، عبادت کرنے کا، خدمت کرنے کا نام؟ تو حضرت ہم جو آپ جس بات کو لے کر آج چلے، امام حسین علیہ السلام کی جن باتوں پر ہم بات کر رہے ہیں، تو ان کی باتوں پر، ان کی زندگی پر، ان کے مرتبے پر، ان کے کردار پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. ہزاروں لاکھوں مجلسیں پڑھی گئی، ہزاروں لاکھوں پروچن ہوئے ہیں، باتیں ہوئی ہیں، اسپیچز ہوئی ہیں، لیکچر ہوئے. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرتبے کو، ان کے کردار کو، ان کی زندگی کو، ان کے میسج کو الفاظوں میں بیان کر، مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو کسی سے محبت نہیں کرتا، وہ شخص جو کسی سے محبت نہیں کرتا، دھوکہ ہے عبادت کا، عبادت نہیں کرتا. گرو جی، میں آخر میں آپ سے چند نصار جو ہے وہ سننا چاہتی ہوں. جو آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور وہ کافی وائرل بھی تھی کہ خدا کا نبی خدا کا نور ہے اور علی. اگر آپ اس کے کچھ چند جملے ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں. حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نے پڑھا تھا.
کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں. میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں. سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں. سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا. علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں. اسی طرح کی بہت اشعار چیزیں. جی بہت شکریہ گرو جی، آپ نے اپنا وقت دیا. دعا کیجیے گا یہ سلسلہ چلتا رہے، مسلسل چلتا رہے، مستقل چلتا رہے. انشاءاللہ. اور اگر ہم دنیا میں امن چین لانا چاہتے تو ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلنا بھی چاہیے اور چلنا پڑے گا. تلوار کے راستے چل کر کے، ظلم کے راستے چل کر کے، بارود کے ڈھیر پہ بیٹھ کر کے، بندوق سے توپ سے امن نہیں لایا جا سکتا ہے. اور انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی تو امن کی ضرورت ہے. پیس آف مائنڈ. جب ہمارے ذہن میں شانتی نہیں ہوگی، ہمارے دماغ میں شانتی اور سکون نہیں ہوگا، تو دنیا بھر کے یہ محل، موٹر، گاڑی، حکومت، تخت و تاج سب بیکار ہے، سب بیکار. تو آج میں آپ کے تمام درشکوں کو یہی گزارش کرنا چاہوں گا، یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں، ان کی باتوں پر عمل کریں، اپنی زندگی میں ان کی باتوں کو اتاریں. یہی سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے اور اس دنیا کے لیے. گرو جی بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی نقش قدم پر چلنا ہوگا، تبھی امن ممکن ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ نبیلہ جی، بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. میری طرف سے سارے گھر والوں کو بہت بہت بلیسنگس، شبھ کامنائیں.